الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، جتنے بھی حاضرین ہیں اور کو ٹی وی پر دیکھنے والے ناظرین، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی، عبادت و بندگی کی اور اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاد حضور سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ایم زیڈ ریئل اسٹیٹ کو، انہوں نے جس خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایم زیڈ ریئل اسٹیٹ اینڈ الحرمین ریئل اسٹیٹ، جس کے سی ای او جناب محترم سلمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے اور اس کا اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اے آر وائی کی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی پرچار کے لیے، محبت رسول بیدار کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو اس پروگرام کو نشر کرنے میں اپنا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس کی انتظامیہ کو، بالخصوص ان کے مالکان کو اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب محترم عامر فیاضی صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو جو پورے ملک میں دنیا بھر میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر حضور کی آمد ہی کا ذکر تھا، مگر وہ نظم کے ذریعے تھا، اب نثر کے ذریعے ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ باغ میں ہے وصل گل، ہجر میں ہے ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا کہ یوں۔ تو ایک عاشق رسول کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ حضور کا ذکر ہو، وہ چاہے نظمن ہو یا نثرن ہو،
وہ ترنم میں ہو یا تلفظ میں ہو، وہ نعت کی صورت میں ہو یا تقریر کی صورت میں ہو، بس ہو ذکر رسول، اپنے حبیب کا ذکر سن کے سرور ملتا ہے۔ تو یقیناً ذکر رسول کے انداز الگ ہیں۔ محدثین نے حدیث لکھ کے ذکر کیا، سیرت نگاروں نے سیرت بیان کر کے نعت پیش کی، مفسرین نے تفسیر قرآن میں نعت پیش کی، آپ لوگوں نے سن کے حضور کا ذکر کیا۔ اسی طرح ہر ایک اپنے انداز سے حضور کے ذکر میں کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جس طرح یہاں حضور کی آمد کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بے شک تمہارے پاس رسول آئے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھو تو حضور کی آمد کا، نبوت کا، رسالت کا، بعثت کا ذکر کثرت سے ملے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ کہیں پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے درمیان اللہ کی سب سے بڑی دلیل آ گئی۔ تو کہیں اللہ رب العزت پورے عالم کے لیے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے بنا کر۔ اور کہیں دیکھیں تو قرآن میں اللہ رب العزت خود صاحب میلاد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اللہ نے کئی مقام پر ذکر کیا، مگر جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی آمد کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کا تعارف بھی پیش کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے درمیان رسول آئے، اور فرمایا کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ کیسے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں کوئی آتا ہے، کوئی نیا افسر آتا ہے تو لوگ بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اسکول میں اگر کوئی نیا ٹیچر آ جائے تو بچے طالب علم بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے نئے سر آئے ہیں پتہ نہیں غصے والے ہیں، سخت ہیں یا نرم ہیں۔ نیا اگر بالفرض کوئی وزیر اعظم آ جائے، ملک کا صدر آ جائے، تو سارے چینلز پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والا وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے آنے سے کیا امپیکٹ پڑے گا، کہاں کہاں کیا فائدے ہوں گے، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر آنے والے کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو یقیناً جب انبیاء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ تھا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مرحلہ آیا تو یہ سوال انسانوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ آنے والا کیسا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے اور سب رحمت بن کر آئے، سب نے اپنے فرائض نبوت کو انجام دیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کی امتوں نے نافرمانی کی تو بالآخر پیغمبر نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بددعا فرمائی، ان پر عذاب آیا، مصیبتیں آئی، آگ برسی، ان پر طوفان آئے، پتھر برسائے گئے اور وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ تو اب جب حضور کی آمد کا موقع آیا تو سوال ہوتا ہے یہ آنے والے کیسے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ آنے والے انفسکم، تم ہی میں سے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، اپنے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم ہی میں سے آئے ہیں، اور فرمایا کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے، اور فرمایا یہ بیتاب ہے تم کو جہنم سے نکالنے کے لیے، بیتاب ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ اور فرمایا مومنو
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم پر تو ان کا کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، عنایتیں ہی عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یہ تعارف پیش کیا جا رہا ہے آنے والے کا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو پہلی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی گئی کہ تم ہی میں سے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے باری تعالیٰ ان میں اپنا رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کے دل صاف ہو جائیں، جو ان کا تصفیہ کرے، ان کی عقل کی تطہیر ہو جائے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ تو اللہ نے جب حضور کو بھیجا تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ابراہیم نے دعا کی تھی ان میں سے بھیج، خدا نے فرمایا تم میں سے ہی بھیج دیا ہے، کہیں اور سے نہیں بھیجا۔ مفسرین نے کہا کہ ویسے تو اس کا اطلاق پوری انسانیت پر ہوتا ہے، کیونکہ پوری کائنات کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، تمام عالم کے لیے جو ہستی رحمت بن کر آئی، انسانوں ناز کرو اپنی تقدیر پر اور فخر کرو کہ وہ فخر دو عالم کسی اور مخلوق سے نہیں بلکہ تم میں سے آئے، فخر انسانیت بن کر، محسن انسانیت بن کے، رحمت للعالمین بن کر اگر کوئی ہستی آئی تو کسی اور مخلوق میں سے نہیں بلکہ تم میں سے آئی ہے۔ تو یہ انسانیت کے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن مفسرین نے کہا کہ یہ خصوصیت کے ساتھ اہل عرب کے لیے بھی فخر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے اور عرب سے تھے، تو عرب کے لیے بالکل خاص فضل ہے، کیونکہ عرب کی نسبت اور زیادہ قریب کی ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام تشریف لائے جس مہینے میں، وہ مہینہ باقی مہینوں سے فضل والا ہو گیا۔ جس طرح حضور تشریف لائے پیر کے دن، تو ہفتے کے 7 دنوں میں وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا۔ اور جس طرح حضور علیہ السلام تشریف لائے سحر کے وقت، تو وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے شب قدر سے افضل ہو گئی۔ تو بتاؤ کہ جس قوم میں تشریف لائے وہ قوم باقی اقوام عالم میں ممتاز نہ ہوگی، بالکل فضیلت پا جائے گی۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ انسانیت کے لیے بالعموم، مسلمانوں کے لیے اور اہل عرب کے لیے بالخصوص حضور علیہ السلام کا تشریف لانا باعث افتخار ہے۔ پھر فرمایا کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ ایک دو واقعات کہہ کر اپنی گفتگو کو بالکل 5 منٹ میں سمیٹوں گا، کیونکہ وقت کے حساب سے گفتگو کی جائے تو مناسب ہوتا ہے اور ذوق کے حساب سے سنی جائے تو مناسب ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ذوق قائم رہنا چاہیے۔ ذکر رسول ہے، نبی کی بات ہے، اور ایسے نبی کی بات ہے کہ جن پر ہمارا مشقت میں پڑنا، یعنی ہماری تکلیف برداشت نہیں ہے، ان سے ہماری تکلیف برداشت ہی نہیں ہے۔ سوچو وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ادنا درجہ محبت کا یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو اس کو تکلیف نہ دو۔ اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو کچھ فائدہ بھی دو، تکلیف تو نہ دو۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اسے فائدہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، خود بھی نہ پہنچاؤ اور کسی اور کو بھی نہ پہنچانے دو۔ یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آنے والے ہیں تم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، تمہارے نبی تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہارے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح حضور ہمارے لیے کتنا بے قرار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری تکلیف برداشت نہیں۔ حضرت بلال پر جب اس کا مالک سختی کرتا تھا تو حضور ابو بکر سے کہتے تھے کون ہے جو اس کو چھڑائے اور جنت پالے۔ جب خباب پر اس کی مالکن لوہے کو داغتی تھی، گرما گرم لوہے کو، تو حضور بے قرار ہو جاتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام اس کے لیے باقاعدہ آزادی کا پروانہ جنت کی صورت میں سناتے تھے۔ تو اس طرح غلاموں کی تکلیف پیغمبر علیہ السلام کی سیرت میں بھری پڑی ہے کہ اگر کوئی غلام امتی بے قرار ہو جائے تو حضور علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ سیرت رسول بھری پڑی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ابو ہریرہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے۔ ہریرہ کو حافظہ عطا کر دیتے ہیں۔
حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ربیعہ آتے ہیں جو آپ کی خدمت پر مامور تھے، حضور کی رحمت جوش میں تھی، فرماتے ہیں سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی رفاقت میسر ہے جنت میں بھی آپ کی رفاقت میسر ہو جائے۔ ربیعہ کو جنت کی رفاقت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک وہ جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے پر حضور علیہ السلام اسے کسریٰ کے کنگن اور امن کی ضمانت عطا کرتے ہیں۔ حضرت جابر جب قرض ادا کرتے ہیں تو حضور تشریف لے جاتے ہیں، اس کے مال میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی جب قرض دار ہو جاتے ہیں تو ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگا کے ان کو غلامی سے آزاد کرتے ہیں تو امت کو اجوا کھجور عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہے، غلام آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، دعا کریں مدینے پر بارش ہو جائے۔ آپ دعا فرماتے ہیں اور پورے مدینے پر باران رحمت برسوا دیتے ہیں۔ کنواں کھودنے پر امت کو بخشش کی مغفرت اور بشارت دے دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے پہ نبی کریم علیہ السلام عثمان کو جنت کی بشارت، تو قیامت تک آنے والے امتی جو اس میں نماز پڑھیں گے ایک ایک نماز پر 50,000 ہزار نمازوں کے ثواب کی بشارت دیتے ہیں۔ جو حضور کی قبر کی زیارت کرے فرماتے ہیں من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، شفاعت کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی فرمایا، ساری زندگی امت کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کے پروانے اور اذن حاصل کرتے ہیں۔ کبھی ایک ایک نیکی پر 100 گنا ثواب کا اجر فرماتے ہیں، تو کبھی شب برات عطا کرتے ہیں، کبھی شب قدر عطا کرتے ہیں، تو کبھی اویس کرنیم کی دعاؤں میں اثر ڈال دیتے ہیں کہ آدھی امت کی مغفرت ہو جائے۔ دیکھے تو صحیح امتیوں کے لیے حضور کی بے قراری کہ وہ نبی ہے جو اپنی امت کے لیے بے قرار، اس موقع پہ خود کو ٹٹولے کہ کیا ہم وہ امتی ہیں اس کا حق ادا کیا اپنے نبی سے تعلق کا، محبت کا؟ وہ تو ہمارے لیے بے قرار ہے، نہ ظاہری تکلیف برداشت کرتے ہیں نہ باطنی تکلیف، نہ جسمانی تکلیف برداشت کرتے ہیں نہ روحانی تکلیف، نہ دنیاوی تکلیف برداشت کرتے ہیں نہ اخروی تکلیف۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم گناہ و معصیت کے دلدل میں تھے، تم کفر و شرک میں مبتلا تھے، تم تباہی اور بربادی کے عمیق گڑھے پہ کھڑے تھے، پھر اس رسول نے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تمہیں تباہی اور بربادی کے اس گڑھے سے نکال دیا، تمہیں جنت میں لے گئے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ایک ایک کو جنت کی بشارت میرے آقا نے عطا فرمائی۔ اتنے کرم، اتنی مہربانیاں، ذرا سوچو کہ ہم نے امتی ہونے کے ناطے کیا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کا حق ادا کیا؟ جب حضور کی بات آتی ہے تو حضور کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ کیا صدق کے دل کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے ان کا نام، ان کا ذکر سنتے ہیں؟ ان کا ذکر آ جائے تو دل میں احترام پیدا ہوتا ہے، ان کی بات آ جائے تو سر اطاعت خم ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ حضور سے ہمارا تعلق تھا کیا؟ فقط زبانی تھا، ظاہری تھا، یا قلبی تھا، عشقی تھا، حبی تھا؟ غور کریں، کیا خوب فرمایا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو ہمارا تو حضور سے تعلق یہ تھا کہ حضور سے یہ تعلق کبھی نہیں ختم ہونے والا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے حضور سے ہمارا تعلق۔ ساتھ پڑھیں گے نا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بھئی تھا نہیں تھا تعلق؟ ذرا اظہار کریں کس کس کا نبی سے تعلق تھا؟ ایک وہ نبی ہے کہ جو بے قرار ہے امت کے لیے،
تو امتی بھی اظہار کرے کہ نبی سے تعلق کس کس کا تھا. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں صرف اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک کتاب دیکھی آئیڈولائز محمد، ایک مستشرق کی تھی، اس میں اس نے یہ باتیں کی کہ مسلمانوں نے زبردستی اپنے نبی سے تعلق کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اس پہ محبت کی تہ چڑھا دی ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک قبیلے کے بس لیڈر تھے، اب ان کو عالمی لیڈر تصور کر رہے ہیں. وہ قرآن نے جو کہا وہ تو ٹھیک ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ پہلے سیرت کی کتابیں بہت مختصر ہوتی تھیں، 1 جلد 2 جلد، پھر آہستہ آہستہ 5 10 جلدیں، پھر آہستہ آہستہ 25 100 جلدیں پر سیرت کی کتابیں. یعنی انہوں نے طے چڑھائی عقیدت کی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے آئیڈیل ہیں. ہم اگر اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدت کا مرکز جس چیز کو تصور کرتے ہیں تو وہ گنبد خضرا ہے. اور حضور سے جو ہماری محبت تھی وہ یہ کبھی سمجھ نہیں سکتے ہیں. سیرت کی کتابیں اگر پہلے مختصر ہوتی تھی تو سیرت کی تعریف میں اختلاف تھا. سیرت کو پہلے فقط ان چیزوں پر مشتمل کیا جاتا تھا جن کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے انٹرنیشنل افیئرز سے تھا، یعنی جو معاہدات ہوتے تھے غیر مسلموں کے. اسی موقع پر سنت کی الگ کتاب تھی، مغازی کی الگ کتابیں ہوا کرتی تھی، شمائل کی الگ کتابیں ہوا کرتی تھی. یعنی ایک سبجیکٹ تھا جس کے اندر حضور علیہ السلام کے معاہدات ہوتے تھے، اور ایک وہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں آپ کے اقوال ہوتے تھے، ایک وہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں آپ کے احوال ہوتے تھے، ایک وہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں آپ کی جنگیں اور بیٹلز ہوتے تھے. یہ جدا جدا تھے. بعد والوں نے فقط ان کو یکجا کیا ہے، اور اس لیے کیا کہ حضور کی زندگی کے ہر گوشے کو ہم جمع کریں، یکجا کریں اور اس سے استفادہ کریں. یہ مسلمانوں کی محبت تھی. ورنہ خدا کی قسم آپ اگر دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء کرام آئے تھے، دیگر امتیں تھیں. زیادہ دور نہ جائیں، فقط حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہوں. آج ان کا کوئی امتی اگر چاہے کہ میرے نبی کس طرح کھاتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، میں ان کو فالو کروں، تو کیا ان کی کتابوں میں ہے کچھ موجود؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی تفصیلات ہیں. لیکن قربان جائیے عاشقان مصطفیٰ کو، اس امت کے تعلق رسالت کو، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو محفوظ کیا، ذکر کیا، جمع کیا. حضور کے احوال کو، اقوال کو، افعال کو، آپ کے معاہدات کو، غزوات کو، سیرت کو، سنت کو. الغرض یہ کہ حضور سے جس جس چیز کا تعلق تھا اس امت نے اس کو جمع کر دیا. میں تو حیران ہوں کہ حضور کے گھر میں اگر ایک بکری بھی تھی تو محدثین نے ذکر کیا کہ وہ بکری کہاں سے آئی تھی، کتنے عرصے حضور کے پاس رہی، اس کی نسل کیا تھی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد حضور نے وہ بکری کس کو پیش کی اور تحفہ دے دی. تو بتاؤ کہ ایک بکری کا ذکر تک جب حضور سے جڑ جائے تو محفوظ ہو جائے. تو جن لوگوں نے حضور کے اس ذکر کی محفل سجائی، جنہوں نے اس ذکر کی محفل کو سجانے میں شرکت کی، معاونت کی، اہتمام کیا، اور جب ہم حضور سے اپنے ذکر کو جوڑتے ہیں، جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو بتاؤ کہ اس نسبت کی وجہ سے ہمارے اوپر حضور کے کرم کا اور ہمارے ذکر کا عالم کیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ شعور عطا فرمائے کہ ہمارا تعلق اپنے نبی سے قائم دائم رہے. اور جس طرح حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد ARYQ TV کے اشتراک سے ہرمین بلڈرز نے اور جس طریقے سے MZ ریئل اسٹیٹ نے منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اپنے ایونٹس کو، ہر محفل کو، ہر خوشی کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.